ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو چند معروضات میں نے آپ سے عرض کی تھی، کل بات یہاں تک آئی تھی کہ ہجرت مدینہ کے بعد، مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے فوراً بعد پہلے ابتدائی سالوں میں کیا بنیادی اہم واقعات پیش آئے۔ اس حوالے سے میں نے ایک دو باتیں آپ سے عرض کی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ فرمائی تھی بنیادی اہم، اس کے بعد میثاق مدینہ ہوا تھا، اس پہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا قول میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ان کے قول کے مطابق یہ دنیا کا پہلا دستور ہے جو ریٹن فارم کے اندر سامنے آیا۔ میثاق مدینہ کے بعد تحویل قبلہ کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا، مختصراً قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی، اس سے پہلے اذان کی مشروعیت تھی، اذان کیسے مشروع ہوئی، اس حوالے سے ایک دو بات عرض کی تھی۔ یہاں اب ایک دو بات ذہن میں رکھیے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ قبیلے اوس اور خزرج یہ دو قبیلے مشرکین کے تھے یثرب میں پرانے، اور دو قبیلے تھے اہل کتاب کے، دو یا تین، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع۔ اوس و خزرج کی لڑائیاں تھیں، وہ جنگ بعاث نامی بڑی مشہور لڑائی تھی۔ یہ اتفاق سے گئے تھے مکہ، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، یہ سبب بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے اور یہ سارا کا سارا ہو گیا۔ اس بیعت سے پہلے یہ جو اوس و خزرج کے لوگ تھے آپس کی لڑائیوں سے یہ خود بھی فطری طور پر بڑے تنگ تھے۔ انہوں نے ایک پلاننگ کی تھی جو سیرت نگاروں نے واضح طور پر لکھی ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو، قبیلہ خزرج کا ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کو انہوں نے متفق ہو گئے تھے کہ اسے ہم نے اپنا سردار بنائے، یعنی ایک ہستی پر متفق ہو گئے تھے کہ یار اس سے چلو فیصلے کروائیں گے، بڑا ہوشیار آدمی عبداللہ بن ابی، اس کو انہوں نے سرداری کا فیصلہ کر لیا اور لکھا ہے کتابوں میں، اس کی تاج پوشی کے لیے باقاعدہ تاج بھی بنوا دیا۔ اسی دوران یہ لوگ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، مکہ گئے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ یہ اوس و خزرج کے سارے لوگ الحمدللہ مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا وہ جو ایک خواب تھا سرداری کا، وہ دل ہی دل میں بڑا پنپ رہا تھا، اسے بڑا افسوس ہوا کہ میرا تو سارا وہ چکنا چور ہو گیا۔ اس وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کے دل میں بڑا بغض پیدا ہوا، نعوذ، بجائے اس کے کہ قبول کر لیتا، اتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیب کی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تمہارے علاقے میں آئے ہیں، سارے قبیلے والے ایمان لے آئے، ایمان بد نصیب میں نہیں تھا اپنی سرداری کا ذوق۔ تو یہ در پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آہستہ آہستہ تیار ہونا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ منافقانہ طور پر اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور پلاننگ یہ تھی کہ میں ذرا مسلمانوں کی چیزیں نوٹ کرتا ہوں، جس کو دوسری زبان میں آج کل ہم غدار کہتے ہیں، اسی کو منافق بھی کہتے ہیں، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے۔ مکی دور کے اندر منافق کوئی نہیں تھا، یا مسلمان تھے یا کافر تھے، یوں اس نے منافقت کا آغاز کیا، داغ بیٹ ڈالی۔ اسی لیے اس کو رئیس المنافقین، منافقین کا سردار بھی کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی۔ اور اللہ کی شان ہے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ انتہائی مخلص صحابی، قرآن میں 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں سارا ان کا واقعہ بھی ہے، وہ انشاءاللہ میں وہاں عرض کروں۔ تو اس طرح اس نے منافقت کی بنیاد رکھی۔ ادھر یہود کے جو لوگ تھے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، ان لوگوں کو حسد اس بات کا تھا، جو شاید میں نے آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کے حوالے سے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر بھی ہے کہ تینوں جو آسمانی کتابیں ہیں پہلی قرآن سے پہلے، تورات، زبور، انجیل، یعنی موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں انبیاء، یہ سارے خاندان بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ تو یہود کو یقین تھا کہ یہ جو آخری نبی ہیں یہ ہماری برادری میں بنی اسرائیل کی کسی شاخ میں ہوں گے،
اب پتہ چلا کہ جی یہ تو مکے کے ہیں، عرب ہیں اور بنی اسماعیل کے ہیں، اور یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سب کو مانتے ہیں، سب کے جیسے، اور ان کی تعلیمات تو اور ہیں۔ اب ان کو بھی حسد ہونا شروع ہو گیا منافع یہود۔ سارے ایسے نہیں تھے، چند یہود ہیں جن کا ذکر آتا ہے احادیث کی کتابوں میں کہ جو ایمان لائے تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بہت سے ہیں یہود جو ایمان لے آئے، لیکن انہوں نے منافقانہ طور پر یہ چیزیں، یہ بھی منافقانہ طور پر ایمان لاتے تھے۔ ادھر یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے چند ساتھی، اس طرح منافقت کا آغاز ہوا مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، وہ کل شاید رہ گئی تھی، کہ میں نے عرض کیا تھا اس کا پرانا نام تھا یثرب، اور شاید میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں وبائیں بہت پھوٹتی تھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو ہجرت کرنے کے بعد بعض مہاجرین کے حوالے سے بھی لکھا ہے وہ بہت بیمار ہوئے، جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی ہے، اور بھی کچھ صحابہ تھے بہت بیمار، اور بیماری کی وجہ سے ایک تو فطری طور پر مکہ چھوڑ کر آئے تھے، بیت اللہ وہاں تھا، ساری عمر وہاں گزری ہے، اپنا گھر نہ بھی ہو بیت اللہ کی محبت فطری طور پر تھی، اس کی بھی بڑی یاد آتی تھی، اور بیماری بھی تھی۔ یہ لوگ نا بڑی حسرت سے بعض اوقات یاد کرتے تھے، اور کچھ اشعار بھی لکھے ہیں ان لوگوں کے، کچھ مہاجرین کے، بڑے درد انگیزی سے اشعار پڑھتے تھے مکے کو یاد کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، ان لوگوں کے دلوں میں مکے سے زیادہ اس شہر مدینہ کی محبت ڈال دے، اور اے اللہ اس سے وباؤں کو ختم کر دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ آج سب سے زیادہ اگر پاکیزہ شہر شمار کیا جاتا ہے، ہم سب کا ایمان ہے، وہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام جو صاحبہ نام تھا یثرب وہ بدلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یہ طابہ ہے، یہ طیبہ ہے، دونوں لفظ بولے، طابہ اور طیبہ یہ دونوں طیب سے مشتق ہیں، یعنی پاکیزگی۔ اس کے بعد سے اس کو طیبہ کہا جانے لگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کی وجہ سے اس کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا، مدینۃ الرسول کہا جانے لگا۔ اس کے بعد اسلام سے اس کو پکارا جاتا ہے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہاں سے وبائیں بھی ختم ہوئیں اور بہت زیادہ پاکیزگی اس شہر مدینہ کے اندر آئی۔ یہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ غزوہ بدر سے پہلے کی میں ایک دو باتیں عرض کروں۔ اسی طرح اب کفار مکہ نے ساز باز کی عبداللہ بن ابی سے، یہ جو منافقانہ طور پر آیا، اس سے کہا کہ بھئی دیکھو تم نے انہیں یعنی یہاں پر رہائش دی ہے، ٹھکانہ دیا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، ہم تمہارے ساتھ یوں کریں گے یوں کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاعات تو ملتی رہتی تھیں ان بدبختوں کی۔ ادھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ یہاں سے غالباً اوس و خزرج کسی قبیلے کے سردار ہیں، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ مکے گئے طواف کرنے، ان کی وہاں بہت زیادہ دوستی تھی۔ ایک مکے کا بڑا مشہور سردار ہے امیہ بن خلف، اس سے بڑی دوستی تھی ان کی۔ یہ اس کے پاس گئے، چونکہ جب تجارت کے لیے آتا جاتا تھا، یہ بھی آپس میں دوست، یہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگے بھئی میں مدینے سے آیا ہوں، اور ظاہری بات ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، میں نے طواف کرنا ہے، میرے لیے کوئی ایسا وقت ڈھونڈو خالی سا میں طواف کروں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے دوپہر کے وقت، اس نے کہا جی دوپہر کے وقت آؤ۔ اب دوپہر کے وقت یہ سعد ابن معاذ طواف کر رہے ہیں، امیہ بن خلف ساتھ ہے، مشرک ہے وہ۔ اتنے میں ابو جہل گزرتا ہوا ہے، اس نے کہا ابو صفوان، اس کی کنیت تھی امیہ کی، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اجنبی؟ انہوں نے کہا سعد ہے مدینے کا۔ ابو جہل کو غصہ تو تھا ہی پہلے، اس نے وہیں غصے میں کہا حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ تم لوگ بڑے ایسے ہو اور فلاں ہو، اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور ہم سے بھاگ کر گئے ہیں، دیکھنا ہم یوں کریں گے، یوں کر دیں گے، تمہاری اینٹ سیٹ بجا دیں گے۔ غصے میں یہ سعد ابن معاذ اب وہ ساتھ تھوڑی تھے، انہیں بھی جوش آ گیا۔ انہوں نے کہا اگر تم نے یہ ہمت کی نا مدینے کی طرف آنے کی، تو یاد رکھنا تمہارے شام کا جو قافلے گزرتے ہیں نا، وہ مدینے سے قریب سے گزرتے ہیں، ہم تمہارا راستہ بند کر دیں، کر کے دکھاؤ۔ اب خیر وہ معاملہ ٹھنڈا ونڈا کرایا، اس نے کہا۔ اب جب امیہ بن خلف روکنے لگا حضرت سعد کو، حضرت سعد نے ایک جملہ کہا جس وجہ سے امیہ بن خلف غزوہ بدر میں نکلنے سے کتراتا تھا۔
حضرت سعد نے کہا اے امیہ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ تو ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں ہی مارا جائے گا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ تو ابو جہل کی وجہ سے مارا جائے گا۔ اب امیہ بن خلف جناب، کیونکہ سب سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا نا، چھوٹ کی اس میں گنجائش ہی نہیں ہے، یہ ڈر گیا۔ اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں اس نے پوچھا کہ میں مکے میں مارا جاؤں گا؟ انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھوں تو مارا جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ابو جہل کی وجہ سے مارا جائے گا۔ ایک یہ واقعہ ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا ایک واقعہ کیا ہوا کہ جب وہی میں شارٹ کر کے آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، سن 2 ہجری میں ہی یہ واقعہ پیش آیا، غزوہ بدر کا۔ کفار کا یہاں سے قافلہ نکلا تجارتی، اور یہ اتنا بڑا قافلہ تھا کہ ہر شخص کا اس کے اندر حصہ ڈلا ہوا تھا۔ تجارتی قافلے میں جیسے حصے ڈالتے ہیں کہ وہاں سے ہم تجارت کر کے آئیں گے، بڑا اسے نفع کمائیں گے، اور پلاننگ یہ تھی اس نفع سے، اس پیسے سے ہم مسلمانوں کے خلاف بڑا لشکر تیار کریں گے اور حملہ کریں گے مدینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا اس کا۔ اب یہ قافلہ جا چکا تھا، چلا تو گیا تھا بچ کے۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہے، اس کے قافلے کے سردار امیر۔ ابو سفیان ہوشیار بڑے تھے، انہوں نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، واپسی میں جب ایک پڑاؤ نکلتے پہلے جاسوس بھیجتے ذرا رستہ دیکھ کر آؤ۔ ان جاسوسوں نے آ کر کچھ اندازہ لگا لیا کہ جی اچھا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پلاننگ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا کہ بھئی وہ قافلہ آ رہا ہے، کفار پر ضرب لگانے کا بڑا بہترین موقع ہے، اللہ کی طرف سے جہاد کی اجازت بھی ہو چکی تھی، کفار پر ضرب لگانے کا بہترین موقع ہے، چونکہ یہ تجارتی مال سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا ہے، لہٰذا اس تجارتی قافلے کو روکا ہے۔ چونکہ معیشت ساری ان کی تجارت پہ بیس کرتی تھی، کفار کی معیشت، تو ان کی وہ جڑ کاٹی جائے معیشت۔ یہ آپ سے پلاننگ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پلاننگ سے مدینے سے باہر نکلے قافلے کو روکنے کے لیے، ادھر ابو سفیان کو اطلاع ہو۔ اب بس آخری واقعہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے ایک شخص زمزمہ نامی، زمزمہ غفاری قبیلہ غفار کا تھا، اس کو بھیجا فوری طور پر تم بھاگو۔ اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی آتا تھا نا، یہ حید بنا کے اپنی کپڑے پھاڑ لیتا تھا اور اونٹنی کے کان کاٹ دیتا تھا، وہ بھی چیخ چلا رہی ہے اس تکلیف میں، اس کا مطلب ہے سارے لوگ گھبرا کر آتے تھے، یار کوئی اہم اطلاع لے کر آیا ہے، کوئی مصیبت والی اطلاع۔ یہ وہاں سے روانہ ہوا، ابو سفیان نے اس کو بھیجا تو فوری طور پر جا، اور میں تو قافلے کو لے کے جا رہا ہوں، فوری مکہ پہنچ اور جا کے اطلاع دے تمہارے قافلے پہ حملہ ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر دیا، بچاؤ اس کو بچاؤ۔ ادھر مکے میں اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ بنت عبد المطلب، اور ان کے بارے میں دونوں قول ہیں، بعض کہتے ہیں بعض بعد میں ایمان لے آئی تھی، بعض کہتے ہیں ایمان واللہ اعلم۔ عاتکہ، حضرت عاتکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، انہوں نے خواب دیکھا مکے میں، اپنے بھائی حضرت عباس کو بلایا اور بڑی ڈری ہوئی تھی، کہنے لگے بھائی میں بہت ڈری ہوں، میں نے عجیب خواب دیکھا، کسی سے ذکر نہ ہو، بڑا خوفناک خواب۔ ان کا کیا خواب دیکھا ہے؟ اب حضرت عاتکہ خواب بیان کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، کہنے لگی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص باہر سے آ رہا ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، اور ایک جگہ کا نام لیا، مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ پہ رک گیا اور چیخ چیخ کے اعلان کر رہا ہے مکے والوں کو مخاطب کر کے، اے مکے والوں، سارے کے سارے اپنے مرنے کی جگہ کے لیے باہر نکلو، جہاں تم نے مرنا ہے نا سارے اس طرف نکلو۔ اور سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اتنے میں میں نے اچانک دیکھا کہ وہی شخص بیت اللہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اونٹنی پہ۔ پھر اس نے وہ الفاظ دہرائے، اے مکے کے لوگوں، بڑے بڑے سرداروں، اپنے موت کی جگہ کی طرف، مرنے کی جگہ کی طرف نکلو۔ پھر اچانک وہ جبل ابو قبیس پہ گیا، وہاں اس نے یہ پکارا اور اوپر سے ایک پتھر پھینکا بہت بڑا، وہ پتھر نیچے گرا اور پتھر ٹوٹ کے اس کے کنکر تقریباً مکے کے ہر شخص کے گھر پہ جا کے گرے۔ میں تو بڑی پریشان۔ اب حضرت عباس بھی ڈر گئے، کہنے لگے اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، ادھر کا ذکر نہ کرنا۔ اور اتفاق ایسا، حضرت عباس اس سے تو مسلمان نہیں تھے، باہر نکل کے رستے میں اپنے کسی قریبی دوست سے اس کا ذکر کر دیا اور یہ کہا اب دیکھو آگے نہ کہنا۔ اب وہ بات کہاں رکتی ہے؟ وہ جناب بات ایک ہی دن میں پھیل گئی۔ ابو جہل شام کو جمع ہوا اور اس نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، یہ تمہارے خاندان میں نبیہ کب سے پیدا ہو گئی؟ الفاظ لکھے، نعوذ باللہ۔
ابھی تک تمہارے خاندان میں ایک نبی تو تھا جو تم کہتے ہو یہ نبیہ، عورت کب سے پیدا ہوگی نبیہ؟ کہنے کیا مطلب؟ کہنے لگے وہ عاتقہ کا سارے شہر میں اس کو ڈھنڈورا ہے۔ اور ابو جہل نے بدبخت نے کہا کہ ہم 3 دن انتظار کریں گے، اگر کوئی ایسی بات نہ ہوئی نا ہم سارے مل کر یہ اعلان کر دیں گے کہ تم لوگوں کا خاندان سب سے جھوٹا خاندان۔ حضور کہہ تو دیا اس نے غصے میں۔ اللہ کی شان 3 دن سے پہلے وہ زمزمہ نامی شخص مکے پہنچ گیا اور وہ چیختا آیا، بچاؤ بچاؤ مکے والوں، دوڑو دوڑو دوڑو، تمہارا قافلہ لٹ گیا لٹ گیا۔ اب سارے پاگل، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ وہ سفیان کی طرف سے آئے، وہ پیغام لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیا ہے، قافلے کو بچاؤ۔ اب ابو جہل کی حالت بری یہ وجہ ہے کہ امیہ بن خلف مکے سے باہر نکلنے پہ تیار نہیں تھا، نہیں نکل رہا تھا، اسے پتا تھا بس میں گیا نہیں تو وہ سعد مجھے پہلے کہہ چکے ہیں میں مار۔ ادھر ابو لہب کے بارے میں نکلا ہے، ابو لہب بھی نہیں نکلا، وہ بھی باہر نہیں نکلا، لیکن بالآخر ابو جہل مجبور کر کے امیہ بن خلف کو لے گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ گھوڑا تیار کیا، اس سے کہا کہ بس تو رستے تک ہی جانا، واپس آ جانا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کی بیوی نے نکلتے ہوئے کہا کہ وہ جو تمہارا ایک بھائی تھا جس نے وہ تمہیں اطلاع دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، تو وہ بھول گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں بس تھوڑے عرصے تک جاؤں گا، ابو جہل کو مطمئن کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اللہ کی شان یہ نکلا اور وہاں جو مارے جانوں والوں میں امیہ بن خلف جیت، یہ بھی وہاں مارا۔ اس طریق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ پھر اس کے بعد وہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے سن 2 ہجری کے مڈ میں، رمضان ہی کا مہینہ تھا اور غالباً 17 تاریخ تھی۔ اسی سال رمضان کے روزے اسی سال فرض ہوئے، ادھر فرض ہوئے، ادھر روزے صحابہ نے رکھے، انہی روزے کی حالت میں جہاد کی۔ کیا مقام ہے! اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسا صحیح جذبہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ و خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کو یا اللہ ہر معاملے میں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔